چلیے اس سیشن کا آغاز ایک بنیادی اور تھوڑا پریشان کرنے والے سوال سے کرتے ہیں۔ 16 اور 17 سال کی تھی اس سمے، کلدیپ سنگھ سینگر نے ان کو کڈنیپ کیا اینڈ ریپڈ ہر۔ ایک عدالت کسی سنگین جرم میں پوری تحقیق کے بعد کسی کو عمر قید کی سزا سناتی ہے تو کیا کچھ سالوں بعد اس فیصلے کو ایک چھوٹی سی ایک ٹیکنیکلٹی پر پلٹ دینا ممکن ہے؟ آج ہم اناؤ ریپ کیس سے جڑے ایک اہم اور بے حد پیچیدہ معاملے پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس کیس کے ایک حالیہ انتہائی تنازع والے قانونی پہلو پر روشنی ڈالتا ہے۔ بالکل، اور اس بحث کا مقصد صرف واقعات دہرانا نہیں ہے بلکہ ان کی تہہ تک جانا ہے۔ خاص طور پر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر دہلی ہائی کورٹ نے کس بنیاد پر مجرم کی عمر قید کی سزا معطل کر کے اسے ضمانت دے دی، اس کے پیچھے کیا دلیل تھی۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ سی بی آئی نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں کیوں اور کن پوائنٹس پر چیلنج کیا ہے، اور سب سے اہم، اس پورے واقعے کا ہمارے عدلیہ نظام اور عوامی اعتماد پر کیا اثر پڑتا ہے۔ تو چلیے اس معاملے کو پرت در پرت کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے اس جگہ واپس چلتے ہیں جہاں سے اس قانونی کشمکش کی شروعات ہوئی، یعنی 2019 کا وہ فیصلہ جس نے پہلی بار اس کیس کو انجام تک پہنچایا تھا۔ سینگر کر کے ودھایک تھا، کلدیپ سینگر ودھایک تھا، وہ ریپ کیا 17 سال کی لڑکی ہے، نابالغ کا، اور وہ ایف آئی آر لکھنے گئے نا تو پولیس والے ایف آئی آر نہیں لکھا سکتے۔ ودھایک کے بھائی سے جا کے لڑکی کے باپ کو اتنا مارا سب بیچارہ آدمی مرا ہو گیا۔ ودھایک اتنا پاورفل تھا، ابھی گواہی دینے جا رہی تھی نا تو گاڑی ٹرک چڑھا دیا گاڑی پہ، تو بوا لوگ مر گئی، آئی سی یو میں ایڈمٹ ہو گئی، وینٹیلیٹر پہ 15 دن تھی، جیل میں اس کی موت ہو گئی، آپ مر گیا جیل۔ اب پھر کیس ہوا، اس کو عمر قید کی سزا، کل اس کو بیل مل گیا۔ ان ساری گھٹناؤں دیکھیں 2019 میں اسپیشل سی بی آئی عدالت کا فیصلہ بالکل واضح اور آپ کہہ سکتے ہیں دو ٹوک تھا۔ عدالت نے سابق ایم ایل اے کلدیپ سنگھ سینگر کو ایک نابالغ لڑکی کے ریپ کا مجرم قرار دیا۔ اس میں کوئی اگر مگر یا شک و شبہے کی گنجائش نہیں چھوڑی گئی تھی۔ فیصلے میں صاف لکھا تھا کرائم پرووڈ، اکیوزڈ گلٹی، اور جرم کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے سزا بھی سب سے سخت دی گئی، عمر قید، یعنی امپریزنمنٹ فار دا ریمائنڈر آف ہز نیچرل لائف۔ اچھا، یعنی عدالت نے ایک طرح سے اس کیس پر ایک قطعی فیصلہ دے کر فل سٹاپ لگا دیا تھا۔ لائف امپریزنمنٹ کا لفظ اپنے اندر ایک وزن رکھتا ہے، ایک فائنالٹی کا احساس دلاتا ہے کہ انصاف ہو گیا۔ تو پھر اتنے واضح فیصلے کے کچھ سال بعد اچانک یہ فل سٹاپ ایک کوما یا ایک کوسچن مارک میں کیسے بدل گیا؟ 2025 میں دہلی ہائی کورٹ نے ضمانت دے دی، یہ ہوا کیسے؟ یہی اس کیس کا سب سے پیچیدہ اور کنٹروورشل نقطہ ہے۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ ایک بہت ہی خاص قانونی ٹیکنیکلٹی پر مبنی تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کیس پر پوکسو ایکٹ یعنی پروٹیکشن آف چلڈرن فرام سیکشول آفینسز ایکٹ کا سیکشن 5C لاگو نہیں ہوتا۔ پوکسو کیا ہے؟ پروٹیکشن آف چلڈرن فرام سیکشول آفینسز ایکٹ 2012 دلی کے نربھیا کیس کے بعد یہ لاگو کیا گیا تھا۔ کچھ فیکٹس ہیں جو کورٹ کے سمکش پرستت کرنا چاہتا ہوں۔ پوکسو قانون کے تحت اگر اکیوز نے 18 برس سے کم کسی پیڑتا کے پرائیویٹ پارٹ کو بھی ٹچ کیا ہے نا جناب، تو وہ ریپ 376 کے انترگت آتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پینیٹریشن یا انسرشن ہو، اور ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ یہاں لکھا ہے۔ ان کی تشریح یہ تھی کہ ایک ایم ایل اے یعنی ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی کو اس قانون کے تحت پبلک سرونٹ نہیں سمجھا جا سکتا۔ ایک منٹ، یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ ایک ایم ایل اے جسے ہم عوامی نمائندہ کہتے ہیں، جو عوام کے ووٹ سے چنا جاتا ہے، جس کے پاس سرکاری طاقت ہوتی ہے، وہ پبلک سرونٹ نہیں ہے۔ یہ تو عجیب کیچ 22 والی سچویشن لگتی ہے۔ اگر وہ نہیں تو پھر کون ہے؟ آپ کا سوال بالکل جائز ہے، اور یہی اس بحث کا مرکز ہے۔ یہاں قانون کے لفظی معنوں اور اس کی اصل روح کے درمیان ایک جنگ نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا اور آسان کرتے ہیں۔ یہ سیکشن 5C آخر ہے کیا؟ عام الفاظ میں یہ قانون کس کو اور کیوں تحفظ دیتا ہے؟ دیکھیے، پوکسو ایکٹ کا بنیادی مقصد ہے بچوں کو جنسی استحصال سے بچانا۔ سیکشن 5 ایگریویٹڈ سیکشول اسالٹ کی بات کرتا ہے، مطلب ایسے حالات جن میں جرم اور بھی سنگین ہو جاتا ہے۔ اس کا کلاس C یہ کہتا ہے کہ اگر جرم کرنے والا کوئی پبلک سرونٹ ہے، جیسے پولیس آفیسر، سرکاری افسر یا کوئی بھی شخص جو اپنے عہدے یا طاقت کی وجہ سے بچے پر اتھارٹی رکھتا ہے، تو سزا زیادہ سخت ہوگی۔
مقصد یہ ہے کہ طاقتور لوگ اپنی پوزیشن کا فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اسے اس طرح سمجھیے، اگر آپ کا بلڈنگ گارڈ جس کے پاس کیس کی اتھارٹی ہے چوری کرتا ہے تو اس کی سزا ایک عام چور سے زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس نے اپنے اعتماد کو توڑا ہے۔ سیکشن 5C یہی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہائی کورٹ نے کہا کہ سینگر اس بلڈنگ گارڈ والی کیٹیگری میں نہیں آتے۔ ان کی لفظی تشریح کے مطابق جی ہاں، لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ پہلو ہے جو مواد میں بھی ہے۔ دوسرے قوانین جیسے کہ پریونشن آف کرپشن ایکٹ، اس میں ایک MLA کو واضح طور پر پبلک سرونٹ مانا جاتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ PSCO ایکٹ، جو بچوں کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ایک زیادہ حساس قانون ہے، اس میں یہ کمی کیوں رہ گئی؟ اکثر قانون سازی میں ایسے گیپس رہ جاتے ہیں جنہیں بعد میں عدالتی تشریح سے پر کیا جاتا ہے، اور اب سپریم کورٹ کے پاس یہی موقع ہے کہ وہ اس گیپ کو بھرے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، لیکن اس قانونی اور ٹیکنیکل بحث سے پہلے ہمیں اس منظر کو نہیں بھولنا چاہیے جس میں یہ کیس چلا۔ یہ صرف ایک عدالتی کمرے میں لڑا گیا مقدمہ نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، کانٹیکسٹ یہاں بہت ضروری ہے۔ پورے خاندان پر مسلسل دباؤ ڈالا گیا، انہیں دھمکیاں دی گئیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ معاملہ اتنا سنگین تھا کہ سپریم کورٹ کو خود اس کی نگرانی کرنی پڑی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا قانون اور عدالت اس پورے بیک گراؤنڈ کو نظر انداز کر سکتے ہیں اور کیس کو صرف ایک لفظ پبلک سرونٹ کی ڈیفینیشن تک محدود کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، قانونی طور پر عدالت اکثر اپنے سامنے موجود فوری دلیل پر ہی غور کرتی ہے، لیکن انصاف کے وسیع تصور میں یہ بیک گراؤنڈ انتہائی اہم ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مجرم کتنا با اثر اور طاقتور ہے۔ اس کا اثر و رسوخ صرف ایک خیال نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس نے پہلے بھی اس کیس پر اثر ڈالا ہے، گواہوں کو ڈرایا ہے اور یہاں تک کہ جانیں بھی لی ہیں۔ CBI نے اپنی اپیل میں اسی بات پر بہت زور دیا ہے۔ تو اس کا مطلب CBI نے اس فیصلے کو اتنی آسانی سے نہیں مانا ہوگا۔ ان کا اگلا قدم سپریم کورٹ تھا۔ ان کے بنیادی اعتراض کیا ہیں؟ CBI نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو 3 آپ کہہ لیں بنیادی نکتات پر چیلنج کیا ہے۔ ان کا سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ عمر قید جیسی سنگین سزا کو معطل کرنا ایک غیر معمولی، ایک ایکسیپشنل قدم ہونا چاہیے۔ یہ کوئی عام روایت نہیں بن سکتی۔ رکیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر عمر قید کے قیدی کو اپیل کے دوران ضمانت نہیں ملتی؟ یہ اتنا ریئر کیوں ہے؟ بالکل، کیونکہ جب ٹرائل کورٹ کسی کو عمر قید سناتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہو کر اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ جرم ثابت ہو چکا ہے۔ اب اپیل کے دوران سزا کو معطل کرنے کے لیے بہت ہی مضبوط بنیاد چاہیے۔ عدالت کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا اپیل میں جیتنے کا امکان بہت واضح ہے، ورنہ قانون کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ CBI کا کہنا ہے کہ اس کیس میں ایسی کوئی ایکسیپشنل صورتحال نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا پوائنٹ ہوا۔ دوسرا کیا ہے؟ ان کا دوسرا نقطہ اس جرم کی نوعیت سے متعلق ہے۔ CBI نے زور دیا کہ نابالغ کے ساتھ ریپ جیسے سنگین اور گھنونے جرائم میں ضمانت انتہائی نادر یعنی ایکسٹریملی ریئر ہونی چاہیے۔ ایسے معاملات میں عدالت کو صرف مجرم کے حقوق نہیں بلکہ سماج اور متاثرہ پر اس کے اثرات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ ایک پیغام دیتا ہے۔ ضمانت کا فیصلہ یہ پیغام دے سکتا ہے کہ نظام ایسے جرائم کو ہلکے میں لے رہا ہے۔ اور ان کا تیسرا اعتراض؟ میں سمجھتا ہوں متاثرہ کی حفاظت سے جڑا ہوگا۔ جی، تیسرا اور شاید سب سے اہم اعتراض متاثرہ کی حفاظت اور کیس پر پڑنے والے ممکنہ اثرات سے جڑا ہے۔ CBI کا موقف ہے کہ متاثرہ کی حفاظت کو سب سے زیادہ اہمیت ملنی چاہیے، خاص کر جب مجرم ایک با اثر شخص ہو۔ اس کا سماج میں اثر و رسوخ ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ اس کی رہائی سے گواہوں پر اثر انداز ہونے اور متاثرہ اور اس کے خاندان کو ڈرانے دھمکانے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور جیسا آپ نے پہلے ذکر کیا، اس کیس میں خطرہ صرف خیالی نہیں ہے، اس کی ایک تاریخ ہے۔ CBI کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ کے آرڈر میں اس اہم پہلو پر ٹھیک سے غور نہیں کیا گیا ہے، جو قانون کی روح، انصاف کے تقاضوں اور کیس کی حقیقتوں پر زور دے رہی ہے۔ یہ معاملہ اب صرف ایک شخص کی ضمانت کا نہیں رہا، اس کے دائرے بہت وسیع ہو گئے ہیں۔ یہی سب سے بڑا سوال ہے اور اس کیس کی اہم ترین بات ہے۔ جب ایک سزا یافتہ مجرم جو اتنا طاقتور ہو ایک ایسی ٹیکنیکل بنیاد پر رہا ہو جاتا ہے جسے عام آدمی سمجھ نہیں پاتا، تو اس کے ذہن میں سیدھا سوال اٹھتا ہے، کیا قانون سب کے لیے برابر ہے؟
क्या ताकत और पैसा कानून से बड़ा है? इसका मतलब ये है कि कानूनी निज़ाम की साख्त, उसकी क्रेडिबिलिटी दांव पर लग जाती है। लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर इतने हाई प्रोफाइल केस में, जिस पर पूरे मुल्क की नज़र थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक मुलविस रही हो, अगर उसमें ये हो सकता है तो उन आम मामलात में क्या होता होगा जिनके बारे में कोई नहीं जानता। बिल्कुल, ये पब्लिक परसेप्शन का मामला है। अदलिया का काम सिर्फ कानून नाफिज करना नहीं, बल्कि इंसाफ होता हुआ दिखाना भी है। जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। जब आम आदमी को ये लगता है कि अच्छा फैसला तो हो गया, सजा भी हो गई, लेकिन फिर भी मुजरिम आज़ाद है, तो निज़ाम की इक़बालियत पर, उसके वज़न पर सवाल उठना लाजमी है। इससे समाज में एक बहुत ख़तरनाक पैगाम जाता है कि अगर आपके पास वसाइल और असर और रसूख है तो आप कानून के चंगुल से निकल सकते हैं। तो अब ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने है। इसका जो भी फैसला होगा उसके असरात दूर तक जाएंगे। ये सिर्फ इस केस का मुस्तकबिल तय नहीं करेगा। जी हाँ, ये सिर्फ एक शख्स की ज़मानत का फैसला नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कम से कम 3 अहम चीज़ें तय करेगा। पहला, ये कि POSCO जैसे अहम कवानीन की तशरीह कैसे की जाए। क्या कानून को उसके लफ्जी मानों तक महदूद रखना चाहिए या उसकी असल रूह और मकसद को समझना ज़्यादा ज़रूरी है? यानी कानून की किताब वर्सेस इंसाफ का तराजू। बेहतरीन अल्फाज में। दूसरा, फैसला इस बात पर भी रोशनी डालेगा कि कानूनी बारीकियों और इखलाकी जिम्मेदारी में तवाज़ुन कैसे रखा जाए। क्या एक टेक्निकल नुक्ता इतना अहम हो सकता है कि वो एक संगीन जुर्म और उसके पीछे की पूरी तारीख को नज़रअंदाज कर दे? और तीसरा और सबसे अहम, ये फैसला इस बात की निशानदेही करेगा कि हमारा कानूनी निज़ाम असल में किसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। ताकतवर को या कमजोर को? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के सामने यही सवाल होगा कि क्या निज़ाम का झुकाव ताकतवर की तरफ है या फिर कमज़ोर और मजलूम की तरफ। उनका फैसला मुस्तकबिल में इस तरह के केसेस के लिए एक मिसाल कायम करेगा। ये तय करेगा कि क्या बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन को उनकी पूरी क़ुव्वत के साथ लागू किया जाएगा या उन्हें ऐसी ही टेक्निकलिटीज़ की नज़र कर दिया जाएगा। इस पूरी बहस के बाद एक आखिरी सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जो मवाद हमने देखा वो इशारा करता है कि इस तरह के फैसलों से लोगों के जहन में ये सवाल उठता है कि क्या हमारा अदलिया निज़ाम एक मजाक बन रहा है। इस सवाल को इस तरह भी देखा जा सकता है, जब कानूनी तशरीहात यानी लीगल इंटरप्रिटेशंस आम आदमी के इंसाफ के तसव्वुर से इतना टकराने लगे, तो निज़ाम उन लोगों का भरोसा कैसे कायम रख सकता है जिनकी खिदमत के लिए वो बनाया गया है। अगर कानून आम फहम और बुनियादी इंसाफ के उसूलों से इतना दूर हो जाए कि लोगों को वो बेमानी लगने लगे, तो ये सिर्फ एक केस का नहीं बल्कि पूरे निज़ाम के लिए एक बहरान, एक क्राइसिस है। इस केस का फैसला सिर्फ एक कानूनी हुक्म नहीं बल्कि अदलिया पर अवामी एतमाद का एक इम्तिहान होगा।